شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے 12 امام اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، وہ نبیوں سے افضل ہیں، منصوص من اللہ ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں۔ شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے اماموں پر اللہ کی وحی آتی ہے اور وہ کائنات کے مالک ہیں، کائنات کے رب ہیں، یہ کائنات ان کی ہتھیلی پر رکھی ہوتی ہے۔ پھر وہ جنت جہنم کے مالک ہیں، ان پر لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور پھر وہ ان کے لیے جنت جہنم کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ تمہارے یہ 12 سپر نبی، یہ 12 سپر خلیفے، 12 سپر امام یا 12 سپر مین جو کل کائنات کے مالک ہیں اور جنت جہنم کے بھی مالک ہیں، جنت جہنم کے فیصلے کرنے والے ہیں، اگر یہ اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں تو یہ قرآن میں کدھر ہیں؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے سپر نبی، ایسے سپرمین قسم کے امام کہیں نہیں ملتے۔ ہاں لیکن ہمیں قرآن میں اور بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اگر نہیں ملتے تو شیعہ کے 12 امام نہیں ملتے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ قرآن میں کیا کچھ ملتا ہے اور 12 کی تعداد میں ملتا ہے۔ حسن اتفاق دیکھیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لیے ہم نے 12 سردار بنائے بنی اسرائیل میں سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنائے، وہ بھی قرآن میں بتائے۔ الاعراف آیت نمبر 160، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے الگ الگ 12 قبیلے بنائے۔ لے جناب، بنی اسرائیل کے 12 سردار بھی آگے، 12 قبیلے بھی آگے۔ آگے چلیں، اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ پھر جب ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو اللہ نے کہا ان کو کہ اپنا عصا ڈال دیں، تو اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اسی کا ذکر مزید کیا اللہ نے البقرہ آیت نمبر 60 میں، فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو اور ہم نے اس میں سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ملاحظہ کیجئے، اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 سردار بنائے تو قرآن میں ہیں، ان کے 12 قبیلے بنائے وہ بھی قرآن میں ہیں، ان 12 قبیلوں کے پینے کے لیے 12 چشمے بنائے وہ بھی قرآن میں ہیں۔ شیعو، تمہارے 12 امام قرآن میں کدھر ہیں؟ یعنی ملاحظہ کیجئے کہ بنی اسرائیل کے اثنا عشر نقیبہ قرآن میں ہے، اثنتا عشرۃ اسباطا امما بھی قرآن میں ہے، پھر اثنتا عشرۃ عینا بھی قرآن میں ہے۔ شیعو، تمہارے اثنا عشرہ ائمہ قرآن میں کدھر ہیں؟ اگر یہ اللہ نے بنائے ہیں، جن کو بنی اسرائیل کے لیے بنایا وہ تو سب قرآن میں ہے، جن کو رسول اللہ کی امت کے لیے بنایا گیا، اگر بنایا گیا تو وہ قرآن میں کدھر ہیں؟ شیعو، ہمیں بتاؤ کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ کی جانب سے اگر 12 چشمے پھوٹ نکلے تو وہ قرآن میں ہیں۔ تمہارے 12 امام اگر کسی ایک آیت میں سے پھوٹ نکلے ہوں تو دکھاؤ قرآن سے۔ بنی اسرائیل کے 12 چشمے جب پھوٹ نکلے تو قرآن میں، اگر تمہارے 12 امام بھی منصوص من اللہ ہیں، یعنی من جانب اللہ پھوٹ نکلے ہیں، یعنی اللہ نے بھیجے ہیں، تو قرآن میں کدھر ہیں؟ پھر بھی تم کہتے ہو کہ تمہارے امام نبیوں سے افضل ہیں، سب مخلوقات سے افضل ہیں، کائنات کے مالک ہیں، منصوص من اللہ ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، خدا کا نور ہیں، خدا کی حجت ہیں، سب کچھ ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، مگر قرآن میں کدھر ہیں؟ کدھر ہیں؟ تمہاری ان من گھڑت کوکاف کے اماموں کو اللہ نے قرآن میں لفٹ کیوں نہیں کرائی؟ اگر اللہ نے بنائے ہوتے تو قرآن میں بتائے ہوتے نا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ایسے کوئی 12 نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، تو تم نے ان 12 کو سپر نبی، سپر امام کیوں بنایا؟ یقیناً یہ کوکاف کے امام ہیں، حقیقی دنیا کے نہیں۔ یہ دیومالائی شخصیات دنیا حقیقی میں نہیں ملیں گی، یہ کوکاف کی وادیوں میں ملیں گی، کوئی جا کر دیکھے بس۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب تمہارے ذاکروں کا فراڈ ہے، تمہارے علاموں کا دھوکہ ہے، جنہوں نے برسر منبر جھوٹ بولا، حق چھپایا، نام نہاد
اہل بیت کا، آل رسول کا صرف نام استعمال کیا اور دین اسلام کو مسخ کیا، بدل دیا اور اپنا من گھڑت نیا مذہب بنا لیا، جو کوکاف کی دنیا کا مذہب ہے نہ کہ حقیقی دنیا کا۔ شیعہ کے اس ذاکری و باکری مذہب کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، اب یہ دجل و فریب نہیں چلے گا، اب یہ فراڈ نہیں چلے گا۔ اب حق بیان ہوگا اور برسر منبر ہوگا، ہر پلیٹ فارم پہ ہوگا اور ڈنکے کی چوٹ ہوگا۔ اللہ نے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی منصوص و معصوم امام نہیں بھیجے، کوئی سپر نبی نہیں بھیجے، کوئی سپرمین نہیں بھیجے۔ تمام شیعہ کو دعوت ہے کہ جاہلوں، باطل، دھوکے باز، کذابوں، ذاکروں، فراڈیوں کے بنائے ہوئے اس کفریہ دین کو ترک کر دو۔ آؤ واپس دین حق کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ اہل سنت والجماعت کی طرف۔